الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں. اور ہرگز آپ امر مستقبل پر کوئی کام موقوف کرنا ہو یا کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہو تو مشیت خداوندی کے ساتھ ہی اس کو موقوف کریں اور یوں کہہ لیا کریں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ کل میں ایسا کروں گا یا آئندہ کل ایسا کرنے والا ہوں. اور آپ اپنے پروردگار کا نام لیا کیجیے، اللہ کا ذکر کر لیا کیجیے. اگر آپ وعدہ کرتے وقت انشاءاللہ کہتے بھول گئے تو جب بھی آپ کو یاد آ جائے اس وقت انشاءاللہ کہہ لیا کریں اور کہیے ہو سکتا ہے میرا پروردگار اس سے بھی قریب کی راہ بتا دے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اصحاب الکہف اپنے غار میں 309 سال بڑھ گئے، ٹھہرے رہے. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. اے نبی جی آپ فرما دیجیے اللہ خوب جانتا ہے اصحاب الکہف کے غار میں ٹھہرے رہنے کی مدت کو. آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ کا سننا کس قدر زیادہ تعجب خیز ہے اور اللہ کا دیکھنا کس قدر زیادہ تعجب خیز ہے. یعنی اللہ کے دیکھنے سے بڑھ کر کسی کا دیکھنا نہیں اور اللہ کے سننے سے بڑھ کر کے کسی کا سننا نہیں ہے. ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی بھی نہیں اور اللہ اپنے فیصلے میں، اپنی سلطنت میں، اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اے نبی جی جو قرآن آپ پر وحی کیا گیا آپ اس کی تلاوت کرتے رہا کیجیے. اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اور ہرگز آپ اگر اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی آپ نے تو کوئی آپ اپنے لیے پناہ کی جگہ نہ پاؤ گے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اے نبی جی آپ اپنے آپ کو مقید کیجیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے پروردگار کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنی توجہ، اپنی نگاہ ان سے نہ ہٹائیے اور آپ اپنی توجہ کو ان لوگوں کی طرف نہ کیجیے جو دنیا کی زندگی کی رونق کو چاہتے ہیں اور آپ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں. ان کے دل ہماری یاد سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، خواہشات کے پیکر ہیں اور ان کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اے نبی جی کہیے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، جو چاہیں حق پر ایمان لے آوے اور جو چاہیں انکار کر دے. ہم نے جہنم کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے جس کا احاطہ جہنم کی اس کی قناتوں نے اس کا احاطہ کیا ہے جو آگ کی ہے. اور اگر یہ لوگ جہنم میں فریادرسی کریں گے، پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی مدد کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا
جو چہروں کو بھون ڈالے گا، اور جب وہ پینے کی چیز قریب لے آئیں گے تو پیشانی کی چمڑی اتر کر کے گلاس میں آ جائے گی۔ بہت برا پینا ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، الیاذ باللہ۔ کل گزشتہ اصحاب الکہف کے بابت دو مسئلے قابل ذکر، جس پر اصحاب الکہف کا قصہ ختم ہو رہا تھا، اس میں سے ایک مسئلے کی نشاندہی ہو چکے تھے، اصحاب الکہف کی تعداد اور ان کے نام۔ آج اصحاب الکہف کے غار میں پڑے رہنے کی مدت کتنی تھی، اسی پر اصحاب الکہف کا قصہ ختم ہوتا ہے۔ کل یہاں تک بات ہوئی تھی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کے اشارے پر مکہ کے مشرکوں نے 3 سوالات کیے تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ آئندہ کل میں تم کو جواب دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، اگرچہ اس سے پہلے انشاءاللہ کہنے کا امر بھی نہیں آیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبوبانہ تنبیہ نازل ہوئی پیغمبر پر بغیر کسی بھول کے، جو اللہ کا فیصلہ تھا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی، اور 15 دن کے بعد ان تینوں باتوں کا جواب آیا۔ ان 15 دنوں میں مکہ کے مشرکوں نے زوردار آپ کی مذاقیں کی، تالیاں پیٹی، ناچے گئے، اور آپ کی مخالفت میں جتنا ہو سکتا تھا ان لوگوں نے سب کچھ کیا۔ 15 دن گزرنے پر جبریل امین اللہ کی طرف سے تینوں سوالات کا جواب لے کر کے آئے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کر دی گئی، آنے والے دنوں میں اگر کوئی کام آپ کرنا چاہیں تو آپ اللہ کی مشیت کے ساتھ اس کو مقید کرتے ہوئے یوں کہیں، انشاءاللہ کل کہوں گا، انشاءاللہ کل جواب دوں گا، انشاءاللہ کل کروں گا، ایسا کہہ لیا کریں۔ اور اگر بالفرض مستقبل پر کوئی وعدہ ہو کرنے یا کہنے کا اور آپ بھول گئے تو جب بھی یاد آ جائے تب کہہ دیں انشاءاللہ، یہ بھی چل جائے گا اس کے قائم مقام۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اس میں ایک دوسری بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو اصحاب الکہف کا، ذوالقرنین کا اور روح کے متعلق تمہارے سوالات کے جوابات۔ اصحاب الکہف کا زمانہ تو مجھ سے 71 سال پہلے، 21 سال پہلے کا ہے۔ 550 میں وہ لوگ بیدار ہوئے، اور 571 میں آقا کی ولادت باسعادت ہے، تو آپ کی ولادت باسعادت سے 21 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور آپ لوگوں نے اس کو تعجب خیز سمجھ کر میری نبوت کے امتحان پہ بطور دلیل کے سوال بنا دیے۔ اگر ان سوالات کا جواب دے تو نبی ہیں، اور اگر ان سوالات کا جواب نہ دے تو نبی نہیں ہے۔ صرف اس ایک واقعے کو تم نے تعجب خیز سمجھ کر میرا امتحان کرنے کے لیے، میری نبوت پر دلیل کے طور پر میری پریکشا کرنا تم نے چاہا، لیکن تمہیں یاد رکھنا چاہیے ضرور اصحاب الکہف کا 309 سال تک غار میں سوتے رہنا اور تمام تر قوت اور طاقت کے ساتھ اپنی اصلی ہیئت پر بلا کسی کمی کوتاہی کے کھڑا ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت میں سے ہے۔ لیکن یہی ایک اللہ کی قدرت نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑی بڑی اللہ کی قدرتیں ہیں۔ ان تمام تر اللہ کی قدرتوں میں سے سب سے بڑی قدرت اور بطور معجزہ اگر میری نبوت پر تم کوئی دلیل چاہتے ہو تو سب سے بڑی دلیل قرآن ہے۔ اس جیسا کلام کائنات مل کر بھی نہیں لا سکتی، انسان، جنات اور کائنات کی تمام تر مخلوقات مل کر۔ لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ خود فرماتے ہیں کائنات کے انسان اور جنات اور اس کے مانند دیگر مخلوقات مل کر بھی اس جیسا قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔
تو میری نبوت پر بطور دلیل کہ صرف قرآن کافی تھا۔ اصحاب الکہف کا 300 سال غار میں سو کر کے بیدار ہو جانا اپنے حساب سے اگرچہ تعجب خیز چیز ہے، لیکن اللہ کی قدرت کا یہ پہلا پہل کرشمہ نہیں ہے جس کو تم نے میری نبوت کے امتحان کی دلیل کے طور پر سوال کر کے مجھ سے پوچھ لیا، بلکہ اس سے تعجب خیز چیز تو اللہ کا کلام ہے جو انسان پر نازل ہوا، اور انسان اس کی تلاوت کرتا ہے، اور انسان اس کے احکامات کی تبلیغ کرتا ہے اور اس کی نشر و اشاعت کرتا ہے۔ یہ تعجب خیز چیز۔ دوسری تعجب خیز چیز، اصحاب الکہف کا قصہ میری ولادت سے 21 سال پہلے کا ہے، لیکن میں تو تم سے 7,000 برس پہلے کی آدم کی ولادت باسعادت، آدم کا زمانہ، آدم کے اولاد کی تعین، آدم علیہ السلام پر نازل ہونے والے اللہ کے احکامات، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت شیش کا، حضرت ادریس کا، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا، اسماعیل کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے تفصیلی احوال میں پیش کرتا ہوں۔ اور آدم کا زمانہ میرے زمانے سے 7,000 برس پہلے کا ہے، اور اصحاب الکہف کا واقعہ مجھ سے 21 سال پہلے کا ہے، تو میں 7,000 برس پرانا من و ان آدم کا قصہ جب پیش کرتا ہوں تو اس سے تم کو تعجب ہونا چاہیے، لیکن اس پر تم نے تعجب نہیں کیا۔ ٹھیک، میں قیامت، حشر نشر، امم سابقہ کے احوال، اللہ کی قدرت کے علامات، آسمانوں کا پیدا ہونا، زمین کا پیدا ہونا، آسمانوں میں سورج اور چاند کا نظام، آسمانوں میں سیاروں کا نظام، بغیر ستون کے ساتھ آسمان کا قائم ہونا، فرشتوں کی تخلیق اور اس کا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر قائم رہنا، یہ سب اللہ کی قدرت کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے بابت تمہیں تعجب کرنا چاہیے، خالی یہی ایک تعجب خیز واقعہ نہیں۔ اس لیے نبی جی کو اللہ نے فرمایا قل عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، اس سے بھی قریب تر راستہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بتا دے۔ اب آگے آخری مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ اصحاب الکہف اپنے غار میں کتنی مدت رہے؟ قرآن نے بیان کیا 309 سال بڑھ گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ تحدید بیان کی یہ اللہ کا قول ہے؟ جمہور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اصحاب الکہف کے غار میں پڑے رہنے کی مدت 309 سال اللہ کا بیان ہے۔ ایک امام قتادہ کے علاوہ وہ یوں فرماتے ہیں کہ یہ قول بھی اصحاب الکہف کے زمانے یا ان کے بابت پوچھنے والوں کا ہے، جبکہ جمہور مفسرین نے اس کی تردید کر دی اور فرمایا نہیں، یہ اللہ ہی کا قول ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ 309 سال تک سوتے رہے اور 309 سال کے بعد اللہ نے بیدار کیا۔ اصحاب الکہف کی تعداد میں بحث کرنا تو فضول ہے، اس سے کوئی آخرت کا مسئلہ متعلق نہیں ہے، لیکن اصحاب الکہف کا 309 سال تک سوتے رہنے کے بعد بیدار ہونا اور جسم میں کسی قسم کا تغیر پیدا نہ ہونا، آدمی 7 گھنٹے بھی مسلسل سو جاتا ہے تو بدن ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور اٹھنے میں سستی محسوس ہوتی ہے اور 5-10 منٹ بستر پر پڑا رہتا ہے اور لیٹنے کے بعد بیٹھا رہتا ہے، اور یہ تو سیدھے کھڑے ہو گئے اور ان کی قوت پہ کوئی فرق نہیں پڑا، ان کی جسمانی ہیئتوں میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی علامت ہے۔ نہ ان کی گفتار میں فرق پڑا، نہ ان کی کردار میں فرق پڑا، نہ ان کے اجسام میں کوئی فرق پڑا، یہ اللہ کی قدرت کی علامت۔ تو یہ تو ضرور تعجب خیز چیز ہے، لیکن دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے یوں کیوں نہیں کہا کہ 309 سال تک سوتے رہے؟
قرآن نے یوں کیوں کہا 300 سال اور 9 سال بڑھ گئے؟ یعنی انداز بیان یوں کیوں کہا؟ ایسا کیوں نہیں کہا 300 سنتن یعنی 309 سال تک سوتے رہے؟ 309 سال بولنے کے لیے عربی میں 300 سنہ بولتے ہیں، لیکن یہاں قرآن کہتا ہے 300 سنتن وازدادوا 9 سنہ، ایسا بھی کہہ دیتے تو شورٹ کلام ہو جاتا 9 سنہ، 300 اور 9 سال سوئے، لیکن وزدادو کا اضافہ کیا اور 9 بڑھایا، ایسا کیوں؟ اللہ نے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا 300 نے 9 سال سوئے؟ یوں کیوں کہا 300 سال سوئے اور 9 سال بڑھ گئے؟ اس کا ایک جواب یہ کہ پوچھنے والے اصحاب الکہف کے بابت جن کو شک شبہ تھا اور اختلاف تھا، یا جنہوں نے بہت تعجب کے سمجھا تھا، وہ یہود اور نصارہ تھا، اور یہود اور نصارہ کے یہاں جو حساب چلتا تھا وہ شمسی تھا، 20 تاریخ جنوری سے دسمبر، جیسے آج ہمارے ملک میں بھی ہے، حالانکہ یہ ہندی دیش ہے، یہاں کارتب سے چلنا چاہیے اپنے حساب میں، اس لیے روڈی چست ہندو جو ہوتے ہیں وہ عیسائی تقویم قبول نہیں کرتے، وہ کارتک ماکسر پوس مہا پھاگن چیتر ویساکھ جیٹ، اور اسی سے وہ اپنے مذہبی اعمال کی ترتیب دیتے ہیں۔ آج کل تو ہندوؤں میں بھی دیسی پانا نہیں رہا، وہ بھی انگریز ہو گئے، ورنہ جیسے مسلمانوں میں بھی یہ تکلیف ہے، مسلمان بھی یہی سیم ہو گئے۔ کون یاد رکھتا ہے محرم؟ ہم اتنے ہیں، شاید کسی کو معلوم ہو کہ میں اسلامی کون سے مہینے میں اور اسلامی کون سے سال میں اور کون سے دن میں پیدا ہوا، نہیں معلوم۔ اس کا احساس ہمیں اس وقت ہوا جب ہم ابتدا پڑھ رہے تھے، تو اس وقت ایک اعلان آیا تھا کہ مدینہ یونیورسٹی سے کیمپ آیا ہے مالیگاؤں مہاراشٹر میں، اور 40 دن وہاں پڑھنے کا ہے، تو ہندوستان بھر سے عالم بننے کے بعد فنون میں جو بچے جو علماء کام کرتے ہیں ان کو صرف ایڈمیشن ملتا ہے، تو ہم اس میں تھے فنون میں، یعنی فتوا میں۔ تو ہم نے بھی اجازت لی اور ہم بھی وہاں پڑھنے گئے۔ فائدہ یہ تھا کہ اگر اونچے درجے سے کامیابی ملے تو مدینہ یونیورسٹی میں ایگزام کے بعد اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ہم پڑھ سکتے ہیں، بس اتنا، اور ایک اونچی سند ملتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہاں پی ایچ ڈی کی ڈگری کی جاتی ہے، اور وہاں پی ایچ ڈی کی ڈگری کرے تو موت تک تنخواہ مدینہ یونیورسٹی سے آتی ہے، جہیں بھی فیلڈر میں آپ کام کرو، کہیں بھی دنیا میں ورلڈ میں، لیکن آپ مدینہ یونیورسٹی کے استاد مانے جاؤ، اور تنخواہ وہ یونیورسٹی دیتی ہے۔ یہ مادی منفعت تھی، وہ اخروی منفعت تھی۔ ہم 6-7 اسٹوڈنٹ 13 میں سے گئے تھے۔ ایڈمیشن میں تاریخ المیلاد پوچھی تو ہم نے وہی عیسوی سن بتایا، تو کہا نہیں یہ تاریخ المیلاد صحیح نہیں، تمہاری تاریخ المیلاد اسلامی یاد نہیں تھی، اور اس وقت تک احساس تک نہیں تھا۔ پھر وہ جنم تاریخیں اور پھر ان جنم تاریخوں میں بھی لکھا ہوا تو گجراتی حساب تھا عیسوی سن کا، پھر اندازے کیے اور اندازے کر کے کیلکولیٹ کیے تو بھی من و ان حقیقت کو نہیں پہنچ سکے۔ اس کے بعد مستقل بیانات میں ہم نے کہنا شروع کیا ایک عیسوی سن کے حساب سے جنم تاریخ بناؤ اور اسی دن اسی جنم تاریخ کی پشت میں ایک اسلامی تاریخ بھی لکھ کر کے رکھ دو۔ پھر وہاں وہ لوگ ہنسے عربی اساتذہ کہ یہ ہندی لوگ ہیں، ایسے بھی وہ ہندوستانیوں سے کتراتے ہیں، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ مشرک لوگ ہیں۔ خیر اب تو ان کی آمد و رفت ہوئی اور ہندوستان کے حالات کا جائزہ ہوا، ورنہ ہندی ہونا یعنی مشرک ہی سمجھتے تھے۔ لیکن پھر احساس ہو گیا کہ یہ بہت بڑی بھول ہے، اور وہ تاریخ المیلاد پھر مدینہ یونیورسٹی سے مجھے سند ملی، لیکن اس سند میں آج بھی اوریجنل دستاویز میں
اوریجنل سند کے اندر وہ نام کی جگہ تاریخ کی میلاد المولود العام اسلامی جو ہے اس میں وہ جگہ خالی ہے، اس لیے کہ وہ یاد نہیں تھا، لکھ نہیں پائے تھے، اور وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ البتہ سند ملی، لیکن یونیورسٹی میں داخلے چند وجوہ سے نہیں ہو سکے کہ جس مدرسے سے ہم عالم ہوئے تھے اس مدرسے کا رابطہ مدینہ یونیورسٹی سے الحاق نہیں تھا۔ 9 شرائط میں کی پہلی شرط پوری نہیں اتری۔ الحاق کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدینہ یونیورسٹی کے تابع ہونا چاہیے۔ اس وقت گجرات بھر میں ایک مدرسہ تھا ترکیسر، تو وہاں ہم گئے عالم مفتی بننے کے بعد، تو کہا پھر سے دورہ پڑھو، عالم بنے مفتی بنے پھر عالم بنو، 3 سال اور ریپیٹ کرو واپس، آدمی بڈھا ہو جائے۔ پھر ہمارے حضرات اساتذہ کرام نے کہا کہ چھوڑو یہ سب کچھ، اس سے کوئی فائدہ نہیں، پڑھانے میں لگ جاؤ، کام کرنے میں لگ جاؤ، اونچی صنعت کے حاصل کرنے میں اور ڈگریوں کے حصول میں زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، ڈگریوں سے فائدہ نہیں ہے، کام سے فائدہ ہے۔ وہ قبروں میں چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور ان کے کام میں لگا دینے کے بعد 32 سال ہو گئے، ان کے میٹھے ثمرات روزانہ دعا کی شکل میں ان کو نصیب ہوتے ہیں، ورنہ نہ معلوم اگر چلے بھی جاتے تو کس دنیا میں ہوتے۔ اس لیے کہ مال کی فراوانی کے بعد انسان اور اونچی ڈگریوں والے انسان بہت کم کام کرتے ہیں زمینی سطح پر، ایسا دنیا میں دیکھا گیا الا ماشاء اللہ۔ خیر ایک جزوی چیز تھی جو ذکر کر دی گئی۔ اصحاب الکہف یہودی لوگ عیسوی سن سے حساب کرتے ہیں، عیسائی لوگ عیسوی سن چلتا ہے جنوری سے دسمبر، اس حساب سے 300 سال ہوئے، اور ہر 100 سال پر 3 سال کا اضافہ ہوتا ہے قمری چاند کے حساب سے، اس لیے کہ ہمارا 29 کا بھی مہینہ ہوتا ہے، تو ہر 100 سال میں 3 سال بڑھ جاتے ہیں قمری، 100 عیسوی سن 103 قمری، تو 300 عیسوی قمری 309 ہو گئے۔ اس حساب سے الہینہ وزداد 9 کا جملہ بڑھا دیا اور فرمایا وزداد 9، 300 سال عیسوی سن کے حساب سے تھے اور 309 سال قمری حساب سے ہو گئے۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں یہ جملہ اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ ہی اصحاب الکہف کے غار میں پڑے رہنے کی مدت کو اللہ ہی بیان کرتا ہے، نہ کہ قتادہ کے قول کے مطابق اصحاب الکہف کے لوگوں کا یہ قول ہے۔ فرماتے ہیں اللہ ہی ان کے پڑے رہنے کی مدت کو خوب جانتا ہے، یہ غیب اللہ کے حوالے ہے، اور یہ پہلا پہل غیب اللہ کا نہیں ہے۔ آسمانوں کی مخلوقات کا غیب اللہ کے پاس، زمین اور تحت الثری کے اندر کی مخلوقات کا غیب اللہ کے پاس، فضاؤں کی مخلوقات کا غیب اللہ کے پاس، اور ان کے تغیرات کا مالک ایک اللہ ہے۔ لہذا مشرکین مکہ کو تنبیہ ہو گئی ابصر بہ، اور اللہ کے دیکھنے جیسا کسی کا دیکھنا نہیں، اور اللہ کے سننے جیسا کسی کا سننا نہیں۔ انسان کی آنکھ کیا دیکھ سکتی ہے؟ وہ جو پیغمبر کی آنکھ دیکھتی ہے، وہ جو اللہ کی آنکھ دیکھتی ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ تو وہ ہے کہ دنیا کی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہے، اور اللہ کائنات کے چپے چپے کونے کونے ہر سانس اور ہر ذرے کا ادراک رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ اللہ کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں، اور اللہ اپنی سلطنت میں کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتا، لہذا ان کے باطل عقائد کی تردید بھی ہو گئی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، دیکھیے نبی جی ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہا کیجیے۔ امر کا سیگا ہے، دوام اور استمرار کا ترجمہ ہوتا ہے اندازہ لگاؤ جس ذات پر قرآن اترا جو صاحب الوحی ہے، وحی کی برکت سے پیغمبر نے ان کو جوابات دیے، اور جب تک وحی نہیں اتری تھی آپ نے قیاس نہیں کیا، اس لیے پیغمبر کی ساری چیزیں وحی کتابیں تھیں۔ ہمارے مذہب میں
عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، قربان جائیں وہی کتابیں رکھا گئے، ورنہ 15 دن آدمی اپنی فجیحت برداشت نہ کرتے ہوئے عقلی گھوڑے بھی دوڑا سکتا ہے؟ نہیں، آپ نے وہی کتابیں لے کر کے جواب دیے۔ دین میں وہی کتابیں رکھا جاتا ہے، اور علم کے حصول کے ذرائع میں سب سے بڑا ذریعہ جو اقوا ہے وہ وحی ہے، دوسرا عقل ہے، اور تیسرا حواس سے سلیمہ ہے۔ سب سے نیچا درجہ حواس سے سلیمہ کا ہے، ہاتھ سے پکڑ کر ٹٹول کر دماغ کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز سخت ہے، نرم ہے، ربڑ ہے، لوکھن ہے، پتھر ہے، مٹی ہے، یہ ٹٹول کر پیر سے چل کر کے محسوس کرتا ہے، آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر، زبان سے چکھ کر، ان کو حواس سے سلیمہ کہتے ہیں۔ علم کا سب سے کمزور ذریعہ ہے، لیکن ہے، اس سے حاصل ہوتا ہے حواس سے سلیمہ سے۔ دوسرا عقل سے، جو اس سے اونچا ہے، علوم عقلیہ۔ آدمی اگر لقوہ لگ چکا ہے، شل ہے، خالی دماغ چلتا ہے، باقی پورا جسم ٹھپ پڑ چکا ہے، عقل سے آدمی مائنڈ سے کسی نہ کسی چیز کو حتمی طور پر طے کر سکتا ہے۔ عقل بھی اصول علم کا حواس سے سلیمہ کے مقابلے میں قوی ذریعہ ہے، لیکن سب سے اقوی ذریعہ وہ وحی ہے۔ معلوم یہ ہوا سب سے اقوی علم جو وہی کتابیں ہیں وہی قرآن اور سنت کا ہے، اور اس علم کے علاوہ تمام علوم اگرچہ فائدہ مند ہیں، اگرچہ ضروری ہیں، لیکن وہ درجہ اس کا نہیں جو وہی کتاب علوم کا ہے، اس لیے کہ عقل بھی غلط سوچ سکتی ہے، اور عقل سے اوپر اگر کوئی چیز ہے تو وہ وحی ہے۔ اسی لیے سب سے اونچا درجہ جس علم کا ہے وہ علم وحی ہے، پھر علوم عقلیہ ہے، اسی کو علوم نقلیہ کہتے ہیں جو قرآن اور سنت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جی سے فرمایا کہ آپ قرآن پڑھو، لہذا تلاوت کرنی چاہیے۔ رمضان کے حلقے میں سن کر روزانہ کا معمول بنا لو۔ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور اللہ سے ہم کلامی کا شرف ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے آنکھوں میں روشنی نصیب ہوتی ہے، دماغ میں تازگی نصیب ہوتی ہے، طبیعت میں شرافت نصیب ہوتی ہے، اعضاء اور قوت میں طمانینت نصیب ہوتی ہے، اولاد کو عزت بخش جاتی ہے، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے۔ روزانہ ٹائم مینجمنٹ کر کے ہی کام کرا کرو۔ امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کے پاس ٹائم مینجمنٹ نہیں، اور دیگر قومیں، آپ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک دیکھو، انگلینڈ، امریکہ، UAE ہو، گلف کنٹریاں ہو، آپ کو کسی سے ملنا ہو تو دھڑام سے کسی کے گھر نہیں جا سکتے۔ اپوائنٹمنٹ لیا ہے تو ٹھیک ہے، اپوائنٹمنٹ نہیں لیا گھر سے جانچ نہیں سکتے۔ یہ خالی ہاسپٹل میڈیکل کا مسئلہ نہیں ہے، خالی رشتہ دار کو ملنے جاتا ہے تو بھی اپوائنٹمنٹ لیتا ہے۔ میں نے تو کان سے سنتے ہوئے اولاد ماں باپ سے ملنے جاتی ہے، گھر الگ ہے، تو بھی اپوائنٹمنٹ لیتا ہے، اور اطلاع دیتا ہے کہ میں فلاں وقت حاضر ہوتا ہوں، تاکہ اس وقت وہ اپنے لیے کام خالی رکھے۔ ٹائم مینجمنٹ سے لوگ ترقی کرتے ہیں، ہمارے یہاں ٹائم کی کوئی ویلیو نہیں، اس لیے ہم ترقی کی بہت نیچی لیول میں ہیں، اور جو قوم ترقی کی اونچی لیول پر ہے وہ کام ہی کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں۔ کوئی صاحب مال تو جر نہیں، لیکن کام کرنے والوں کے بھی ٹائم مینجمنٹ ہے، اور ٹائم مینجمنٹ جو کھو دیتا ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی۔ اس لیے پیغمبر سے کہا آپ پابندی سے تلاوت کرو۔ دیکھو اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، وَلَن تَجِدْ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور دیکھو اللہ کے علاوہ آپ ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پاؤ گے۔ یہ نبی جی کو کیوں فرمایا؟ دیکھو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور نبی جی سے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو تابع کر دو، مقید کر دو، اپنے آپ کو لازم کر دو ان لوگوں کے ساتھ
جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں. اس آیت کے شان نزول میں کئی واقعات ہیں. ایک واقعہ یہ ہے، عیینہ ابن حصن الفزاری رؤساء مکہ میں سے مالدار تھا اور وڈیرا تھا. آقا کے پاس آیا. حضرت سلمان فارسی تشریف رکھتے تھے، زبردست جلیل القدر صحابی رسول. عیسائیت کے جسٹس رہے تھے، یہودیت کے بھی وہ جج رہے تھے. دنیا کے 3 بڑے مذاہب کا بیک وقت اونچے سے اونچا مطالعہ تھا اور جج تھے، معمولی آدمی نہیں تھے. حق کی تلاش تھی. یہودیت اچھی نہیں لگی، عیسائیت اسٹڈی کیا اچھی نہیں لگی، حق کی تلاش تھی. اخیر میں آقا جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو توریت اور انجیل میں اسٹڈی کیا تھا کہ وہ کوہستان میں پیدا ہوں گے اور نخلستان ہجرت کریں گے، یعنی پہاڑی وستار میں پیدا ہوں گے. مکہ پہاڑ ہے، پہاڑ، اور نخلستان کھجور والے باغات کے شہر میں وہ ہجرت کریں گے. تو پتا چلا کہ ہاں یہ پیدا تو ہوئے ہیں کوہستان میں اور نخلستان ہجرت کر گئے. وہ صدقہ رد کر دیتے ہیں، ہدیہ قبول کرتے ہیں. پھر صدقہ لے گئے اور آقا کی خدمت میں پیش کیا، رد کر دیا. دوسرے دن ہدیہ لے گئے، پیش کیا، قبول کر لیے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات، مہر نبوت دونوں مونڈوں کے بیچ میں ہے اور اس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے. یہ کبوتری کے انڈے کی طرح ابری ہوئی چیز تھی جو یہاں سے آقا تھی، یہاں لگا رہتا تھا. اب 2 علامتیں تو دیکھ لی. ہجرت کر کے آ گئے، پتا چلا کہ آقا ہجرت کر کے آئے ہیں، ہدیہ صدقہ والا بھی مسئلہ حل ہو گیا. لیکن یہ دیکھنا کیسے دیکھے؟ اور آقا کے قریب پہنچنا کوئی معمولی بات تھوڑی تھی. اچھا قریب پہنچ بھی جاوے تو آقا تو ہر وقت ملبوس رہتے تھے، جسم مبارک جھکا ہوا رہتا تھا، کبھی چھاتی بھی کھلی ہوئی نہیں رہتی تھی. تو یہاں کیسے نگاہ؟ تو قریب ہوئے آقا کے اور مہر نبوت کو ہاتھ لگا دیا اور اس پر لکھا تھا محمد الرسول اللہ، رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے. تشریف رکھتے تھے، خستہ حال تھے، پراگندہ پردیسی مسافر تھے، غریب تھے. عیینہ ابن حصن فزاری کسی کام سے آئے اور منہ چلا کر بھاگ گئے. کہا ہے محمد، یہ اس قسم کے غریب فقیر تیرے پاس بیٹھا دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہم کو شرم لگتی، ان کو ہٹاؤ تو ہم تمہارے پاس بیٹھیں. یہ نہیں چاہیے، ہم کو غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم لگتی. دوسرا واقعہ یہ بیان کیا، امیہ ابن خلف جمحی، وہ بھی مکہ کا وڈیرا تھا اور رئیس تھا. اس نے تو کہلا بیچ دیا کہ ہم آپ سے استفادہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سمجھیں، لیکن عمار، بلال، صہیب، سلمان، یہ فقراء صحابہ آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں مہاجرین، اس لیے ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہم کو اچھا نہیں لگتا. ان کو ہٹاؤ، ہم کو الگ مجلس دو. ہماری تو ایک شان ہے، تو ہماری شان کے مطابق ہماری مجلس الگ، ان کی مجلس الگ. یہ درخواستیں پیش کی گئی. اب نبی اللہ کے پیغمبر تھے، آپ چاہتے تھے کہ یہ بڑے اگر بات مان لے تو ہر بڑے کے تحت چھوٹوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے تو دن بہت تیزی سے پھیل جائے گا، اس لیے ایک اچھی طلب تھی. لیکن اللہ نے سختی سے پیغمبر کو بہت محبوبانہ تنبیہ نازل کی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ ترجمہ ڈھیر یہ ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو ان فقراء صحابہ کے ساتھ باندھ کر رکھو. باندھ کر رکھو کہ 3 مطلب، ان سے مشورہ لو، ان کی بات مانو، ان کو آپ اپنی مجلس کے اندر قریب میں رکھو اور ان کی وجہ سے ان کو الگ مجلس مت دو. ان کی دل آزاری ہرگز نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ ان میں کیا اتنی خوبی تھی اور ان میں کیا خامی تھی؟ ان کی خوبیوں کو بھی قرآن بیان کرتا ہے اور ان کی خامیوں میں بھی قرآن بیان کرتا ہے. ان میں خوبی کیا تھی؟ 2 باتیں تھیں.
ایک اطاعت اور ایک اخلاص. فقراء صحابہ میں دو چیزیں تھیں، ایک اطاعت اور ایک اخلاص. پیغمبر کے اشاروں پر بر بٹنا. اور دیکھو ہجرت سے پہلے کے تمام واقعات، تمام تر غزوات اس پر شاہد ہیں. دو چیزیں خوبیاں تھیں، اور ان میں خامی کیا تھی؟ سرکشی ایک، اور تکبر، اور اللہ کی یاد سے غفلت میں ان کے قلوب تھے. بس اس وجہ سے ان کی سرکشی کو ٹھکانے لگا نہ تھا. اور آپ اگر سے ان کو الگ مجلس دے بھی دیتے تو بھی وہ آپ کی بات قبول نہ کرتے. خیر آگے اس پر اور تفصیلی کلام ہے. یہاں تک اصحاب الکہف کا قصہ پورا ہو. آگے قرآن کریم سورہ کہف کے ختم تک عجیب عجیب مضامین اس میں ذکر کیے گئے ہیں جو انشاءاللہ اور سبقوں کے اندر آتے رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی کا عشق نصیب فرمائے. اطاعت اور اخلاص کے بلند جذبات سے اللہ تعالی ہم کو مالا مال فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ، 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 الا اللہ. اللہ اللہ، 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 اللہ اللہ. اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد اللهم لك الحمد حمدا كما يليق بجلال عظمتك وعظيم سلطانك يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين يا لفظ انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے اللہ تمام کائنات میں بسنے والی انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، آپ کی معرفت کا نور عطا فرما، آپ کی ذات عالی سے تعلق عطا فرما. ہماری تجارت، کاروبار، ملازمت، کھیتیاں، جان و مال، عزت و آبرو، ایمان اعمال میں برکت عطا فرما. اے اللہ آپ کے رحم و کرم کا اثر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اے اللہ پہلے 10 دن اپنے رحمت کے دیکھ کر آپ نے ہم کو اعمال میں ایک روحانیت اور تازگی نصیب فرمائی. اے اللہ ایک عادت روزے کی ڈلوا دی جس میں اللہ تیرے لیے بھوک پیاس برداشت کرنا ہمارے لیے آسان ہو گئے. اے اللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہماری 100% مغفرت فرما دے. ہم میں کمرے اپنے خلاف اولا کام، اپنے گناہ اے اللہ کہہ کر کے کسی کو گواہ بنانا مقصد نہیں، بس تیرے دربار اور مشکل گزار اور حاجت روا اور فریاد رسا اللہ جو ہم سے خطا غلطی ہوئی اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما کر ہماری مغفرت فرما دے. امت کے پریشان حال بھائیوں کی پریشانی دور فرما، مقروضوں کے قرض ادا کروا دے، یا اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اولاد والوں کی اولاد کو توتی فرما بردار بنا دے. جن گھروں میں اختلاف اور جھگڑے اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ گھروں کی محبتیں ختم ہو چکی ہیں، اے اللہ ان گھروں میں محبت کا ماحول پیدا فرما دے. ارحم الراحمین ذوالجلال والاکرام ہمارا جوان آزاد زندگی کی وجہ سے اپنی پرانی تاریخ کو فراموش کر کے ایک نئی تاریخ رقم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اے میرا رب اگر ہمارا جوان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو ہمارے لیے بہت بڑی بربادی ہو جائے گی. یعنی دین سے نکل گیا، آزادی میں اس قدر فائق ہو گیا کہ دین کو بھولا بیٹھا. یقیناً یہ ہماری آنے والی نسلوں کو اسلام سے ہٹنے کے لیے اے اللہ بہت بڑا خطرے کی گھڑی. ارحم الراحمین تیرے دربار میں رو کر ہم تجھ سے ہمارے جوانوں کی اصلاح اعمال اور اخلاق مانگتے ہیں. یہ مانگنے کا زمانہ ہے، یہ رمضانی بھکاری ہے. تیرے دربار میں کاوشیں کوششیں تو ہو رہی ہیں لیکن مالک تجھ سے مانگ رہے ہیں. ہمارا جوان محدود چند آٹے میں نمک کی مقدار جو اپنے آبا و اسلام کی دعوت کی قربانیوں، مدارس کی محنتیں ایک سے سرتابی کر کے نئی تاریخ رقم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اے اللہ واپس پرانی ترتیب پر ان کو گامزن فرما دے، نئی تہذیب سے آشکارا ہونے سے ان کی حفاظت فرما دے. یہ طبقہ تیزی سے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. اے اللہ ارحم الراحمین جوانی کی عمر بہت کام کی عمر ہوتی ہے، تبدیلی اخلاق اور اصلاح اعمال کا بہترین زمانہ ہوتا ہے. ہمارے جوانوں میں اے اللہ جو غلط فہمیاں پھیل چکی ہیں، جو غلط عادتیں پڑ چکی ہیں، جو باطل کی طرف سے ان کو شکار بنایا گیا ہے، اے ارحم الراحمین اللہ زبردستی وہ عادتیں ان سے چھڑوا لیں اور واپس ان کو
پرانی تہذیب اور پرانے کلچر پر آمادہ فرما دے۔ اے اللہ، تجھ سے مانگا جاتا ہے، تیری ذات عطا کرتی، کبھی بھی تو نے کوئی سوال رد نہیں کیا۔ بلن تک اس کی دعا نہیں رب شفیع، تجھ سے رمضان کی جو مانگا ہے تو نے دیا ہے، کبھی بھی محروم نہیں کیا۔ ہماری بیٹیاں ایک کافر، ایک دشمن کی بیٹی للکارتی ہے ہماری بیٹیوں کو کہ میں تمہارے لیے پیغام لے کر کے آئے ہو اور میں تم کو انصاف دلانے آئے ہو تو ہندو لڑکے سے شادی کرو۔ اے میرا رب، 10 لاکھ تو ہماری چلی گئی، وہ اور 40 کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اے رب، ہماری بیٹیوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما لے، ہماری بیٹیوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما لے۔ جو ارتداد کی طرف جا چکی ہے واپس ان کو اسلام کی طرف مائل فرما لے۔ ارحم الراحمین، جو لوگ قبروں میں چلے گئے وہ برے دن دیکھنے سے بچ گئے اور ہمیں کے برے دن دیکھنے پڑے۔ اے اللہ، موت کے آخری سانس تک اور بہت برے دن دیکھنے سے ہماری حفاظت فرما لے اور ہمارا اثاثہ ہمیں واپس دے دے۔ تجھ سے قلبت پہ مانگا گیا ہے، تجھ سے جلوت پہ مانگا جا رہا ہے، میرے دربار میں آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا سرمایہ ہے جو لوٹ چکا، اب سے رخصت ہو گیا ہے۔ اے اللہ، اس نوت میں محبت پیدا ہوتا تھا۔ اے اللہ، جو حمیدہ کی بیٹی ہے، جو حمزہ کی بیٹی ہے، جو سارا اور حضرت کی بیٹی ہے، اس کی کوکھ سے کافر جنم لے رہے ہیں۔ اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی، اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہم کوئی احتجاج کسی سے نہیں کرتے ہیں، لیکن جو ملاتی تھی اے اللہ پاک کے تیرے دل سے، تیرے طرف سے لکھا ہوا ہے یہ، اور تجھ سے رو کر مانگا جا رہا ہے۔ ہمارا اثاثہ ہمیں دے دے، ہمیں دے دے، واپس دے دے میرا رب، ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ اے اللہ، ہم وہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، تیری زمین پر چلنے کے لائق نہیں رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم تیری زمین کے باطن میں ہوتے۔ ربا، تجھ سے مانگا جاتا ہے، جب تو نے کبھی بھی جھوٹ نہیں کیا تو اس میں کیوں محروم کرتا ہے؟ دے دے میرا رب، اپنے فضل سے دے دے۔ اے اللہ، ہمارا اثاثہ ہمیں واپس دے دے۔ صبح کا بھٹکا ہوا شام واپس آ جائے تو اسے بھٹکا ہوا نہیں کہا جاتا ہے۔ جو لوگ قبروں میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت شفا دے دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے۔ مانگی ہوئی دعائیں قبول اور منظور فرما۔ یا رب صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا حبیبک